بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک آغاز کے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ایک شہر کے اندر ایک مالدار شخص تھا۔ اسے اپنے یہاں ایک بڑی اچھی دعوت کرنی تھی اور اس کی تمنا تھی کہ زمانے کے ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لائیں۔ اس نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ انہوں نے انکار کیا، لیکن اس شخص کی ضد کی وجہ سے انہوں نے پھر ہاں کہہ دی اور کہا میں آؤں گا تو میری 3 شرطیں ہوں گی۔ کہا حضور وہ شرطیں کیا ہوں گی؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ عرض کی کہ حضور دوسری شرط کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہوگی کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور تیسری شرط میری یہ ہوگی کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اور دعوت کا وقت ہوا، شہر والوں کو دعوت پہ بلایا گیا اور کہا کہ زمانے کے ولی میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دروازے کے پاس جہاں چپل پڑے ہوئے تھے انہی کے پاس بیٹھ گئے۔ اس شخص کو بڑا افسوس ہوا اور کہا کہ حضرت آپ کے لیے دعوت سجائی ہے، سارے مہمان آپ کا دیدار کرنے آئے ہیں، اندر آپ کے بیٹھنے کا انتظام بھی ہے۔ تو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اور اب کھانے کا وقت ہوا اور اس شخص نے کہا کہ حضور اندر چلیے، اندر طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، جو پسند ہو وہ کھائیے۔ اتنے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانے لگے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضور میں نے تو اتنا بڑا انتظام کیا ہے آپ کے لیے، آپ نے فرمایا کہ میری دوسری شرط یہ تھی کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ وہ شخص کچھ نہ کر سکا۔ وقت ہوا، دعوت کا اختتام ہوا، لوگوں نے طرح طرح کے کھانے کھائے اور بڑے مزے کے ساتھ کھائے۔ اب آپ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط کا وقت ہو گیا ہے، ایسا کرو ایک بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک توا رکھ دو اور اسے خوب گرم ہونے دیا جائے۔ اس توے کو خوب گرم کیا گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی چپل اتار کر ننگے پیر اس توے پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ اور یہ کہہ کر اور اب تمام لوگوں سے کہا، اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ جو اس دعوت میں آئے تھے، کہ سارے اپنی اپنی چپل اتاریں اور اس توے پر کھڑے ہو کر آج کے دن کے کھانے کا حساب دیں۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ اس توے پر ننگے پیر کھڑے رہ سکتے ہیں، اس قدر سخت گرم توے پر ہم کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے چند منٹ میں یہ جملے بیان فرمائے جو بڑے سبق آموز اور دل دہلا دینے والے تھے کہ اے لوگوں، آج ایک وقت کے کھانے کا حساب تم اس توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تمہارے پاس کون سی کرامت آ جائے گی، جب سورج 1.25 میل دور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور اس پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس بات کو سننے کے بعد لوگ جاروں قطار رونے لگے اور کئی لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ پیارے دوستوں، آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم دنیاوی مسئلوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم ہماری آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک آغاز کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔